یا رسول اللہ کے 10 حروف کی نسبت سے وضو خانے کے 10 مدنی پھول۔ نمبر 1، وضو خانے کا جو نقشہ پیش کیا گیا ہے اور جو اس کی پیمائش عرض کی گئی، اس کے مطابق اپنے گھر میں وضو خانہ بنوا لیجئے اگر گنجائش ہو اور آپ کی اپنی جگہ ہو یا کرائے کی ہے اور مالک مکان اجازت دیتا ہو تو پکا بنا لیجئے، ورنہ لکڑی کا بنا لیجئے، لکڑی کا بھی بنتا ہے، جہاں چاہو رکھ دو۔ نل کی ترکیب عام طور پہ حمام میں جو نل ہوتے ہیں اس میں وہ وضو خانہ لکڑی کا بن سکتا ہے، کیونکہ حمام کا فرش بہت سخت ہوتا ہے، اس پر تو اتنے چھینٹے آئیں گے کہ علمان اگر کوئی نجاست ہو تو WC بھی ساتھ ہوتا ہے، اور آج کل آزمائش کافی ہوتی ہے، وضو کرنے کا جی نہیں چاہتا اس میں۔ وہی چپل جو گندے استنجا خانے کے وہی وضو میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہی حال بیسن کا ہے کہ گندے چپل لے کر لوگ بیسن پر وضو کرتے ہیں اور اسی میں پاؤں دھو کر ڈالتے ہیں، اور نیچے بیسن کے نیچے پاؤں رکھنے کی جگہ پر کالی کالی ہوتی ہے، کیچڑ کیچڑ، اسی میں پانی گرتا ہے، چھینٹے کپڑوں پہ اڑتے ہیں۔ احتیاط بہت ضروری ہے۔ پھر جب تک نجاست کا یقین نہ ہو جائے اس وقت تک کسی چیز کو ناپاک نہیں کہیں گے، لیکن یہ بے احتیاطیاں بہت ہوتی ہے، اس میں نجاست سے بچنا بہت دشوار ہے۔ البتہ ہم ناپاک نہیں کہیں گے جب تک یقین نہ ہو جائے کہ اس میں ناپاکی اس کالک میں شامل ہے، اس وقت تک ناپاک نہیں کہیں گے۔ معمار کے دلائل سنے بغیر دیے ہوئے نقشے کے مطابق بنے ہوئے گھریلو وضو خانے کے بالائی یعنی پاؤں رکھنے والے فرش کی ڈھلوان سلوپ 2 انچ رکھیے، ورنہ معمار یہ بولے گا پانی بہانا نا میں آپ کو صحیح بنا دوں گا، پانی بہ جائے گا، لیکن اس کا بھی تجربہ کہ ان پر بھروسہ کرتے ہیں تو بعض اوقات پچھتانا پڑتا ہے۔ اب 2 انچ سلوپ رکھوا لیجیے، اتنا یہ بولے گا بہت ڈھلوان ہو جائے گی تو بھلے ڈھلان ہو جائے گی، آپ اتنے کمزور تو نہیں ہے کہ آپ گر پڑیں گے۔ 2 انچ کیا ہو، اتنی لمبائی میں وضو خانے کی لمبائی میں 2 انچ کتنا لمبا ہو جائے گا؟ یہ لوگ رکھتے ہیں عام طور پہ ½ انچ اتنی سی جگہ میں، تو پھر وہ بس وہی پانی کھڑا رہے گا، کوفت ہوتی رہے گی۔ نمبر 3، اگر ایک سے زیادہ نل لگوانے ہوں تو 2 نلوں کے درمیان 25 انچ کا فاصلہ رکھیے۔ نمبر 4، وضو خانے کی ٹوٹی میں حسب ضرورت پلاسٹک کی نپل لگا لیجیے۔ نمبر 5، اگر پائپ دیوار کے باہر سے لگوائیں تو حسب ضرورت نشست گاہ 1 یا 2 انچ مزید دور کر لیجیے۔ نمبر 6، بہتر یہ ہے کہ کچا کام کروا کر ایک آدھ بار اس پر بیٹھ کر یا وضو کر کے اچھی طرح اطمینان کر لے کے بعد پختہ کروائیے۔ نمبر 7، وضو خانے یا حمام وغیرہ کے فرش پر ٹائلز لگوانے ہو تو کھردھرے۔ 7، وضو خانے یا حمام وغیرہ کے فرش پر ٹائلز لگوانے ہو تو کھردھرے یعنی سلپ ریزسٹینس ٹائلز لگوائیے تاکہ پھسلنے کا خطرہ کم ہو جائے۔ نمبر 8، بہتر یہ ہے کہ وضو خانے پر 4 خانے دار ٹائلز چیک ٹائلز لگوائیے تاکہ پھسلنے کا امکان ہی نہ رہے۔ نمبر 9، اگر 4 خانے دار ٹائلز نہ مل سکیں تو پاؤں رکھنے کی جگہ کا سرا اور اس کے بعد والی ڈھلوان کم از کم 2-2 انچ پتھریلی اور خوب کھردری اور گول بنوائیے تاکہ ضرورت پاؤں رگڑ کر میل چھڑایا جا سکے۔ نمبر 10، باہر کی خانہ، غسل خانہ، بیت الخلاء کا فرش، کھلا صحن، چھت، مسجد کا وضو خانہ اور جہاں جہاں پانی بہانے کی ضرورت پڑتی ہے ان مقامات کے فرش کی ڈھلوان یعنی سلوپ معمار جو بتائے اس سے بلا جھجک 1.5 گنا، مثلا وہ 2 انچ کہے تو آپ 3 انچ کہیے۔ معمار بھی یہی کہے گا کہ آپ فکر مت کیجیے، ایک قطرہ بھی پانی نہیں رکے گا۔ اگر آپ اس کی باتوں میں آ گئے تو ہو سکتا ہے ڈھلوان برابر نہ بنے، لہذا اس کی بات پر اعتماد نہیں کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کا فائدہ آپ خود ہی دیکھ لیں گے، کیونکہ مشاہدہ یہی ہے کہ اکثر فرش وغیرہ پر جگہ جگہ پانی کھڑا رہ جاتا ہے۔ جن کا وضو نہ رہتا ہو
ان کے لیے 6 احکام۔ نمبر 1، قطرہ آنے، پیچھے سے ریح خارج ہونے، زخم بہنے، دکھتی آنکھ سے بوجہ مرض آنسو بہنے، کان، ناک، پستان سے پانی نکلنے، پھوڑے یا ناسور سے رطوبت بہنے، اور دست آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کسی کو اس طرح کا مرض مسلسل جاری رہے اور شروع سے آخر تک پورا ایک وقت گزر گیا کہ وضو کے ساتھ نماز فرض ادا نہ کر سکا، وہ شرعاً معذور کہلاتا ہے۔ ایک وضو سے اس وقت کے اندر جتنی نمازیں چاہے پڑھے، اس کا وضو اس مرض سے نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 2، فرض نماز کا وقت جاتے ہی معذور کا وضو جاتا رہتا ہے، اور یہ حکم اس صورت میں ہوگا جب معذور کا عذر دوران وضو یا بعد وضو ظاہر ہو۔ اگر ایسا نہ ہو اور دوسرا کوئی حدث بھی لاحق نہ ہو، حدث یعنی وضو توڑنے والا عمل، اور دوسرا کوئی حدث یعنی وضو توڑنے والا عمل بھی لاحق نہ ہو، تو فرض نماز کا وقت جانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ فرض نماز کا وقت جانے سے معذور کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے کسی نے عصر کے وقت وضو کیا تو سورج غروب ہوتے ہی وضو جاتا رہا، اور اگر کسی نے آفتاب نکلنے کے بعد وضو کیا تو جب تک ظہر کا وقت ختم نہ ہو وضو نہ جائے گا کہ ابھی تک کسی فرض نماز کا وقت نہیں گیا۔ نمبر 3، جب عذر ثابت ہو گیا تو جب تک نماز کے ایک پورے وقت میں ایک بار بھی وہ چیز پائی جائے معذور ہی رہے گا۔ مثلا کسی کو سارا وقت خطرہ آتا رہا اور اتنی مہلت ہی نہ ملی کہ وضو کر کے فرض ادا کر لے تو معذور ہو گیا۔ اب دوسرے اوقات میں اتنا موقع مل جاتا ہے کہ وضو کر کے نماز پڑھ لے، مگر ایک آدھ دفعہ قطرہ آ جاتا ہے تو اب بھی معذور ہے۔ ہاں، اگر پورا ایک وقت ایسا گزر گیا کہ ایک بار بھی قطرہ نہ آیا تو معذور نہ رہا۔ پھر جب کبھی پہلی حالت آئی یعنی سارا وقت مسلسل مرض ہوا تو پھر معذور ہو گیا۔ نمبر 4، معذور کا وضو اس چیز سے نہیں جاتا جس کے سبب معذور ہے۔ ہاں، اگر دوسری کوئی چیز وضو توڑنے والی پائی گئی تو وضو جاتا رہا۔ مثلا جس کو ریح خارج ہونے کا مرض ہے، قطرہ نکلنے سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ جس کو قطرے کا مرض ہے اس کا ریح خارج ہونے سے وضو جاتا رہے گا۔ نمبر 5، معذور نے کسی حدث یعنی وضو توڑنے والے عمل کے بعد وضو کیا اور وضو کرتے وقت وہ چیز نہیں ہے جس کے سبب معذور ہے، پھر وضو کے بعد وہ عذر والی چیز پائی گئی تو وضو ٹوٹ گیا۔ یہ حکم اس صورت میں ہوگا جب معذور نے اپنے عذر کے بجائے کسی دوسرے سبب کی وجہ سے وضو کیا ہو۔ اگر اپنے عذر کی وجہ سے وضو کیا تو بعد وضو عذر پائے جانے کی صورت میں وضو نہ ٹوٹے گا۔ مثلا جس کو قطرہ آتا تھا اس کی ریح خارج ہوئی اور اس نے وضو کیا، اور وضو کرتے وقت قطرہ بند تھا اور وضو کرنے کے بعد قطرہ آیا تو وضو ٹوٹ گیا۔ ہاں، اگر وضو کے درمیان قطرہ جاری تھا تو نہ گیا۔ نمبر 6، معذور کو ایسا عذر ہو کہ جس کے سبب کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، تو اگر 1 درہم سے زیادہ ناپاک ہو گئے اور جانتا ہے کہ اتنا موقع ہے کہ اسے دھو کر پاک کپڑوں سے نماز پڑھ لوں گا تو پاک کر کے نماز پڑھنا فرض ہے، اور اگر جانتا ہے کہ نماز پڑھتے پڑھتے پھر اتنا ہی ناپاک ہو جائے گا تو اب دھونا ضروری نہیں، اسی سے پڑھے۔
اگرچہ مصلی بھی آلودہ ہو جائے تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ معذور کے وضو کے تفصیلی مسائل باہر شریعت حصہ دوم سے معلوم کر لیجئے۔ صلو علی الحبیب علی محمد۔